آج کا پہلا قصہ ایک ایمان افروز قصہ ہے جو کہ ایک بڑھیا کا قرآن پاک سے عشق کا ہے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر محدث، رفیق الشان فقیہ اور اکابر صوفیہ میں سے ہیں، وہ ایک مرتبہ حج کو گئے۔ حج کے بعد کسی جگہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ محسوس ہوا کہ کوئی چیز کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو محسوس ہوا کوئی انسان ہے۔ انہوں نے سلام کیا تو اس کپڑے کے اندر سے ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ امام ابن مبارک نے اس سے مختلف سوالات کیے تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ہر سوال کے جواب میں قرآنی آیات پڑھی جن سے ان سوالات کا جواب نکلتا تھا۔ واقعہ بہت تفصیلی اور لمبا ہے۔ یہاں چند سوالات اور ان کے جوابات جو ان دونوں کے مابین ہوئے وہ نقل کرتا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں۔ امام صاحب نے سمجھ لیا یہ راستہ بھٹک گئی ہے، اس لیے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبادہ لیلا من مسجد الحرام الی مسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ مکہ سے بیت المقدس جا رہی ہے اور راستہ بھٹک گئی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ تم کتنے دن سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، ثلاثہ لیلا سویہ، پورے 3 راتوں سے۔ آپ نے پوچھا کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگی، اتموا صیام الا اللیل، کہ روزوں کو رات تک پورا کرو۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں ترنم سے شعر پڑھنے لگا تو اس بڑھیا نے کہا، فَأَقْرَؤْهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جو ہو سکے پڑھو۔ اس طرح جتنے سوالات عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کیے، وہ عورت ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے ہی دیتی۔ جب وہ اس کے بیٹوں کے پاس اس کو پہنچا چکے تو ان سے پوچھا کہ تمہاری ماں کیا قرآن کی سوا کچھ نہیں بولتی؟ تو اس کے بیٹوں نے بتایا کہ ہماری ماں نے عہد کیا کہ قرآن کے سوا کچھ نہیں بولوں گی، اور یہی حالت ان کی 40 سال سے ہے۔ اللہ اکبر! کیا عشق و محبت ہے قرآن سے! اس طرح قرآن سے محبت ہو، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ آج کا دوسرا قصہ ذکر اللہ سے معرفت اور محبت کا عکس دل پر کس طرح پڑتا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے دل میں بسیرا کرتا ہے۔ کیسا بسیرا؟ ایک عجیب و غریب قصہ سنیے۔ آپ نے مہدوی فرقے کا نام سنا ہوگا۔ اس فرقے کے بارے میں تمام علماء کا کہنا ہے یہ گمراہ فرقہ ہے اور کافر ہے۔ اس فرقے کے جو بانی تھے وہ بانی بنا لیے گئے ہیں، وہ خود شاید بانی نہ ہو، لوگوں نے ان کو بانی قرار دے دیا۔ بہرحال یہ لوگ جن کو مانتے ہیں ان کا نام ہے محمد جان پوری۔ جان پور یوپی کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں مورخین کی رائے مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ غلط قسم کے آدمی تھے، لوگوں کو گمراہی میں ڈال گئے، اور بعض کہتے ہیں یہ صوفی مشن آدمی تھے، اللہ والے تھے۔ بہرحال وہ جیسی بھی تھے، ان کا ایک قصہ سنا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ غیروں سے جہاد کرنا شروع کیا۔ مختلف جگہ ان کی فوجیں جاتی تھیں اور جہاد کرتی تھیں۔ تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ راجہ دلیپ راؤ اور محمد جان پوری کی فوج کا آمنا سامنا ہوا، آپس میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں محمد جان پوری نے بادشاہ کے اوپر حملہ کیا، وارکاری تھا، راجہ گر گیا اور گر کر مر گیا، یہاں تک کہ اس کا سینہ پھٹ کر دل باہر نکل آیا۔ جب اس کا دل باہر نکل کر آ گیا تو لوگوں نے ایک عجیب و غریب بات یہ دیکھی کہ اس کے دل کے اوپر اس مورتی کی تصویر تھی جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا، اس طرح جیسے چھپی ہوئی تصویر ہوتی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جب وہ کافر بادشاہ پورے دھیان و توجہ کے ساتھ اپنی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو دل نے اس کا عزم قبول کر لیا۔ بھائیو ذرا سوچو کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو
کیا خدا تعالیٰ کی معرفت و محبت کا عکس اس کی دل پر نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں، ضرور اور بالضرور آئے گا۔ لہٰذا اللہ کو اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اس کی طرف دھیان لگائیں، اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔ آج کا تیسرا قصہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو وہ مردہ ہے، اس کا ایک ایمان افروز قصہ میں آپ کی پیش نظر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بزید بسطامی رحمۃ اللہ سے ملاقات کے شوق میں اپنے وطن سے نکلا۔ سفر کرتا ہوا ایک راستے میں ایک جگہ درخت کے سائے میں آرام کرنے لیٹا تو دیکھا کہ دو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور یہ شخص چڑیوں کی بولی جانتا تھا۔ درمیان میں حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو چرند پرند کی بولی سکھا دیتے ہیں، اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وَعُلِمْنَا مِنْطِقِ الطِّيرِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ الغرض اس میں سے ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہہ رہی تھی کہ معلوم ہے یہ آدمی جو درخت کے نیچے ہے کہاں جا رہا ہے۔ دوسری چڑیا نے کہا یہ بزید بسطامی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اس چڑیا نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ شخص یہ بات سن کر پریشان ہوا اور واپسی کا ارادہ کر لیا۔ پھر سوچا کہ جب نکلا ہی ہوں تو جا کر زیارت کر لوں۔ پھر آگے سفر جاری رکھا اور بزید بسطامی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو باحیات ہیں۔ ملاقات کی، گفت و شنید کے بعد رخصتی کے وقت کہنے لگا کہ حضرت ایک بات پوچھنا ہے۔ پھر چڑیا والا سارا واقعہ سنایا۔ بزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چونکے اور دریافت کیا کہ یہ کس دن اور کس وقت کا واقعہ ہے۔ اس نے بتایا کہ فلاں دن اور فلاں وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت بزید کہنے لگے کہ ہاں بھائی، چڑیا سچ کہہ رہی تھی۔ اس وقت کچھ دیر کے لیے میرا دل اللہ سے غافل ہو گیا تھا۔ اللہ سے دل کا غافل ہونا دل کا مردہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ان کا دل تو کچھ دیر کے لیے مردہ ہوا تھا، ہمارا دل ہمیشہ مردہ رہتا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس قصے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر اور اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آج کا چوتھا قصہ دعا کی برکت اور کفار کی بے بسی کا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی آبیتی میں تقسیم و ہند کے وقت کی سازشوں اور فتنوں اور قتل و غارت گریوں کی تذکرے میں اپنے ایک متعلق احجاج ابو ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حیرت انگیز قصہ لکھا ہے۔ وہ یہ کہ اس دور میں ان فتنوں کی وجہ سے دہلی سے نظام الدین کو آنا جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ راشن بھی بازار جا کر لانا سخت خطرناک اور مصیبت عظمیٰ تھا۔ سارے راستے مقدوش اور محدود تھے۔ راشن سبزی منڈیوں میں ملتا تھا جہاں سکھ ہی سکھ تھے، کسی کی ہمت وہاں جانے کی نہیں ہوتی تھی، مگر حجاج ابو ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حال میں وہاں سے راشن لایا کرتے تھے۔ ان کے اس طرح جانے سے لوگ حیرت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ سبزی منڈی سے راشن لے کر نظام الدین آ رہے تھے۔ وہاں سے ایک ٹانگا لیا، اس میں ایک بابو جی اور 3 سکھ سوار تھے۔ دلی سے باہر نکل کر ان سکھوں نے یہ کہا کہ تو ہمارے بیچ میں کیسے بیٹھ گیا، اور اگر ہم تجھ کو ختم کر دیں تو پھر کیا ہو؟ انہوں نے نہایت جوش و جرت اور بے باکی سے کہا تم مجھ کو ہرگز نہیں مار سکتے، اور ہمت ہو تو مار کر دکھلاؤ۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر ان تینوں نے آپس میں اشارے کیے اور آستینے سوچ کر کہنے لگے ہم کیوں نہیں مار سکتے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے زیادہ جوش سے کہا میرے پاس ایک چیز ہے، تم میرے ماننے پر قادر ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ کے فضل سے کچھ ایسے مرعوب ہوئے کہ نظام الدین تک سوچتے ہی رہے اور اشارے بھی کرتے رہے۔ ان سے اترتے وقت پوچھا کہ تم وہ چیز بتلا دو کیا ہے؟ بابو جی نے کہا وہ چیز بتلانے کی نہیں ہے، اور باقی تم دیکھ چکے ہو۔ تم لوگ باوجود ارادے کے
مجھے مار نہ سکے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی۔ انہوں نے فرمایا آپ ہی نے مجھے ایک دعا بتلائی ہے، اللہم انا نجلک فی فحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میں یہ پڑھتا تھا اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر آفات سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ آج کا 5واں قصہ امام رابعۃ الرائے اور ان کی والد کی ملاقات کا ہے۔ جب تک انسان کو اللہ کی پہچان نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہت زمانے پہلے یعنی بنو امیہ کے دور کا قصہ ہے، جب کہ امام مالک ابھی طالب علمی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ایک استاد تھے جن کا نام ربیعۃ الرائے تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک کے استاد کیسے ہوں گے۔ بہت بڑے جلیل القدیر فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے اور اللہ والے بزرگ بھی تھے۔ ان کے والد کا نام فروخ تھا۔ جب امام ربیعۃ الرائے ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد فروخ خراسان کی جانب جہاد کی مہم پر امیر المومنین کے حکم سے نکل گئے۔ جب جہاد میں جانے کے لیے نکلے تو چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کب واپسی ہوگی اور کیا حالات ہوں گے، کہ زندہ بھی آؤں گا یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے ان کے پاس جو 30,000 دینار یا درہم تھے انہوں نے اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں اور یہ 30,000 تمہارے حوالے ہیں، ضرورت کے مطابق اس میں خرچ کیا کرتے رہنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی اور واپسی ہو گئی تو پھر میں تم سے آ کر حساب لے لوں گا۔ یہ کہہ کر نکل گئے۔ جو نکلے تو ایسے حالات ان کے اوپر آئے کہ تاریخ بغداد کے مطابق تقریباً اس واقعے کی 27 برس بعد ان کو لوٹنا نصیب ہوا۔ لمبے چوڑے عرصے کے بعد واپسی ہوئی۔ مدینہ ان کی بستی تھی اور اپنی بیوی کو مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے۔ جب واپس مدینہ آئے تو دیکھا وہاں کی پوری فضا بدلی ہوئی ہے۔ نئی نئی سڑکیں بن گئی ہیں، کئی نئی عمارتیں بن گئی ہیں۔ خیر آئے، بہت غور و فکر کے بعد اپنی گلی وغیرہ کو پہچانا۔ پہنچتے پہنچتے رات کا وقت ہو گیا۔ اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور نیزے سے دروازہ کھولا۔ دروازے کے اندر گھسنے لگے تو ایک صاحب باہر آ رہے تھے۔ دونوں میں ملاقات ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ اندر گھس رہے ہیں تو ان کو ٹوکا اور کہا، ارے اللہ کے دشمن، کسی کے گھر میں بلا اجازت جانا جائز نہیں ہے۔ تو فروخ نے کہا، یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ تو میرا گھر ہے، میرے گھر میں کس سے اجازت لوں؟ اب دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، وہ کہتے ہیں تم گھس نہیں سکتے، یہ تو میرا گھر ہے۔ دونوں میں جو گفتگو ہوئی تو پڑوسی لوگ جمع ہو گئے۔ ربیہ کہنے لگے کہ میں اس کو سلطان کے پاس فیصلے کے لیے لے جاؤں گا، اور فروخ نے کہا ہاں میں بھی تم کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھیں۔ ان کی بیوی نے اندر سے سنا اور آ کے دیکھا کیا ہو رہا ہے۔ جو دیکھا تو تماشا یہ نظر آیا کہ دونوں باپ بیٹے دست و گریبان ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، پہچان نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے کو پہچانا اور نہ بیٹے نے باپ کو پہچانا۔ بیوی نے کہا تم دونوں آپس میں کیا لڑ رہے ہو؟ بیٹی سے کہا، بیٹا ربیہ یہ تو تمہارے باپ ہیں، ملاقات کرو۔ اور ان سے کہا فروخ، یہ تمہارے بیٹے ہیں، ان سے ملاقات کرو۔ جب ماں نے پہچان کرائی تو پھر دونوں نے معافی چاہی اور روتے ہوئے آپس میں گلے ملنے لگے۔ غور کیجیے کہ جب تک دونوں میں ہی پہچان نہیں تھی تو لب و لہجے میں فرق اور انداز ایسا، اور جب بیٹے کو معلوم ہوا کہ یہ میرے ابا جی ہیں اور باپ کو معلوم ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر گلے مل رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ معرفت و پہچان اتنی بڑی چیز ہے۔ جب پہچان ہوتی ہے تو دل میں محبت آتی ہے، اور پہچان نہیں ہوتی تو دل میں محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے جب انسان اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو
اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ آج کا چھٹا قصہ اللہ کی معرفت کا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب قصہ لکھتے ہیں جو بڑا عبرت خیز اور سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا اور بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا میں اونچی سی اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنی ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے ہاں چوری کی جائے، اس لیے آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا بھی موجود ہے، لہذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے ہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ لیا اور جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لے لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور ہتکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح قیامت کے دن اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر دو ہو تو تیسرا خدا ہے، چار ہو تو پانچواں خدا ہے، اور تم بدکاریاں کرتے رہو تو اللہ سب دیکھتا ہے۔ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود قیامت کے دن بندوں پر تمام حجت کرنے کے لیے ہاتھوں اور پیروں کی، فرشتوں کی اور صفحہ اعمال کی گواہی ہوگی۔ الغرض جب 6 کے 6 چور پھانسی کی تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا، یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا، حضور ہم نے آپ کو اپنی اپنی خاصیت بتائی، ہر ایک نے اپنے ہنر بتایا، ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختے دار پر ہیں۔ اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختے دار پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف ہے، اس کی چشم سلطان شناس کی طفیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بد مستیوں میں مست و خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ یہی دینوی ہنر ان کو مبتلا قہر عذاب کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنی حقیقی بادشاہ اللہ جل و جلال کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو کہ جس نے دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا، پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ مضر نہیں، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا، بشرطیہ کہ آپ اللہ سے غافل نہ ہو۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ چشم سلطان شناس ہی کام آئی، باقی ہنر تختے دار پر لے گئے۔ اس طریقے پر دنیا کے تمام کاروبار جو اللہ سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں، وہ آخرکار انسان کو تباہی اور بربادی میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے غافل ہونے کے بجائے اللہ کا عاقل بن جاتا ہے تو وہ شخص خود بھی نجات پاتا ہے اور دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی معرفت ہے۔ آج کا 8واں قصہ خوف الہی میں بھی معرفت کا نتیجہ ہے۔ حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلا، جنگل میں چلتا رہا، جنگل میں بہت دور چلنے کے بعد اسے تھکان ہوئی اور تھکان کی وجہ سے نیند غالب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہیں آرام کر لوں، لیکن آرام کرنے اس لیے ہمت نہیں ہوئی کہ جنگل کا راستہ ہے اور جنگل کے راستے میں کیسے آرام کروں۔ سوچتا رہا کوئی چیز مجھے ایسی مل جائے جس کی وجہ سے مجھے کچھ سہارا مل جائے تو میں آرام کر لوں۔ بہت آگے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جانور سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، یہ کوئی جانور سو رہا ہے، میں بھی اس کے بازو میں سو جاؤں۔ چنانچہ جانور کے بازو میں وہ بھی جا کر لیٹ گیا۔ نیند کا اتنا غلبہ تھا، تھکان ایسی تھی کہ بس پڑتے ہی نیند لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس راستے میں ایک دو آدمی آ رہے تھے۔ پیچھے سے آتے آتے جب وہ وہاں پہنچے تو عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے اور اس کے بازو جو جانور سویا ہوا ہے وہ حقیقت میں شیر ہے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہیں یہ شیر جاگے اور اس بیچارے کو کھا جائے۔ انہوں نے آہستہ سے سونے والے کو آواز دی اور جگایا۔ جب وہ جاگا تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ کہاں سوئے ہوئے ہو؟ وہ تمہارے بازو شیر ہے، شیر۔ اتنا سننا تھا کہ وہ گھبرا گیا اور پریشان ہوا اور ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی اور وہ مر گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف بھی معرفت پہچان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر معرفت و پہچان نہ ہو تو خوف نہیں آ سکتا۔ جب پہچان ہو گئی تو خوف آ جائے گا۔ دیکھیے جب تک اس شیر کی معرفت کو پہچان نہیں تھی تو اس پر شیر کا خوف بھی پیدا نہیں ہوا۔ جیسے ہی شیر کی معرفت حاصل ہوئی تو اس کا خوف بھی پیدا ہوا اور وہ مر گیا۔
اس طرح جب اللہ کی پہچان انسان کو ہو جاتی ہے، اللہ کتنا بڑا اور زبردست ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، جب یہ پہچان اللہ کی انسان کو ہو گئی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل کے اندر کوئی ہلچل نہ مچے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو۔ آج کا نواں قصہ ایک عاشق خدا کا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکۃ القلوب میں حکایت لکھی ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو ستونوں کے قریب ایک برہنہ نوجوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا، میں تیری طرح ہوں۔ وہ رونے لگا۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرا اور میرا مرض وہ بیماری ایک ہے۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے خدا کی محبت اور عشق کا رونا، جس پر وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ آج کا 10واں قصہ اللہ اور غیر اللہ کی محبت کا ہے۔ حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس شرط پہ کہ وہ دین پر قائم رہے گی، شریعت کے اوپر چلتی رہے گی۔ نکاح ہو گیا، اس سے مجھے ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی بڑی پیاری تھی، اس لیے میرا دل اس بچی میں لگ گیا۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھتا اور اس میں مشغول رہنے لگا۔ اس بچی کی محبت نے میرے اوپر غلبہ پا لیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت دل میں پیدا کرتا ہے، اس میں کمی ہونے لگی۔ پہلے تو اللہ کی محبت ایسی گھسی ہوئی اور بسی ہوئی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں دل کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ تیری محبت میں کمی ہو رہی ہے، مجھے بتا دے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات سویا تو خواب کے اندر دیکھا کہ ایک ابر کا سایہ ہے، اس کے اندر بڑی ٹھنڈک معلوم ہو رہی ہے اور ایک نوزید ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر جمع بیٹھے ہیں۔ میں نے خواب ہی میں کسی سے پوچھا کہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یہ عشق خدا بندی ہیں، عاشق الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور اور سرشار لوگ ہیں، یہ یہاں پر جمع ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جا کر ان لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو ایک آدمی آیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا، بھائی، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اللہ کی محبت میں سرشار رہتا ہوں، مجھے بھی ان میں بیٹھنے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تو ان میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں تو تیری بچی کی محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب ہی میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا یہ کی کہ اے اللہ، اگر اس لڑکی کی محبت نے تیری محبت کو میرے دل میں کم کر دیا ہے تو اس لڑکی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اے اللہ تیری محبت دے، اس کی محبت کو نکال دے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے خواب میں کی تھی تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا واقعی عورتیں رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ تو کہا بچی اوپر چڑھ گئی تھی، ابھی گر کر مر گئی۔ اللہ و اکبر، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس میں ذرا سی کمی انہوں نے محسوس کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی۔ آج ہم لوگ غور کریں کہ ہمارے دل میں کتنے لوگوں کی محبت ہے، بے شمار چیزوں کی محبت ہے، اور صرف محبتیں نہیں ہیں بلکہ غالب محبت ہے۔ اللہ کی محبت کہیں ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے
اور اس کا کوئی احساس بھی ہم کو نہیں ہو رہا ہے، اور اس احساس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کوئی آثار بھی ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اور یہ حضرات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور ہیں، سرشار ہیں، اور اس کے اندر ذرا سی کمی محسوس ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہو رہی ہے کہ اے اللہ ایسا کیوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔